کہ آپ کا جو تعلیمی سلسلہ رہا اور جن درسگاہوں سے آپ نے علم دین حاصل کیا اس کے حوالے سے کچھ اشارہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے قبلہ میں میم ٹی وی کی تمام پروڈکشن ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں مدعو کیا۔ گو کہ میرے لیے کسی اور میڈیا پر آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، جی لیکن ظاہر ہے کہ آپ ہمارے اپنے ہیں اور خوشی محسوس ہو رہی ہے یہاں پر آ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میم ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو یو ایس اے اور کینیڈا سائٹ پر آپ کام کر رہے ہیں تو یقیناً وہاں پر کام کی بہت ضرورت ہے۔ جی الحمدللہ۔ جو آپ نے پوچھا تعلیمی سلسلہ، تو تعلیمی سلسلہ میرا اس لحاظ سے بڑا عجیب و غریب رہا کہ میرے فیملی میں مجھ سے پہلے میرے والد محترم ماشاءاللہ باشرہ ہیں اور دنیاوی طور پر پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو یہ شوق تھا مجھے کہ ڈاکٹر بننا ہے۔ صحیح۔ تو تعلیمی سلسلہ یہ رہا کہ وائی ایم سی اسکول میں داخلہ ہوا میرا۔ جی تو کے جی 1 کے جی 2 اس زمانے میں اس دور میں ہوا کرتے تھے، نرسری تو یہ بعد میں آئی ہے، پھر یہ پلے گروپ اور یہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں۔ جی تو وہاں سے میٹرک تک میں نے تعلیم حاصل کی۔ تو شروع میں میرا حافظ قرآن بننے کا کوئی خاص اس طرح ارادہ نہیں تھا، نہ کوئی دلچسپی تھی۔ ایک ہوتا ہے قرآن سے شغف ہوتا ہے، وہ تو تھا، لیکن جب میں 5th یا 6th میں تھا تو والد صاحب کی میں نے ایک بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن بنے۔ ماشاءاللہ۔ بس وہ بات میں نے سنی تو میں نے کہا مجھے بننا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو پھر میں نے آرام باغ میں مدرسہ ضیاء القرآن ہے، جی مدنی مدرسہ، جی تو وہاں میں نے داخلہ لیا۔ تو وہ قاری صاحب بھی بڑے سخت مزاج، اور جو آج کل کھوڑی گارڈن میں جو شاہ صاحب کی مسجد ہے وہاں پر نائب امام ہیں محترم جناب قاری غلام حسین صاحب زیدہ مشتور۔ جی صحیح۔ تو وہ حفظ قرآن کے استاد تھے، اور ان کا جو پڑھانے کا انداز تھا وہ بڑا ہی زبردست تھا۔ تو ان سے پھر میں نے حفظ قرآن کیا ہے الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ 7 کلاس میں نے پھر اسکول چھوڑا، اور اس کے بعد 8 کلاس میں نے دوبارہ جوائن کیا۔ تو جب دوبارہ میں نے جوائن کیا تو اس وقت حالانکہ وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ کرسچن ہے، تو انہوں نے حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے مجھے میرے والد صاحب سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کو 9 کلاس میں داخلہ دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے ایک اپرچونٹی ہے۔ صحیح۔ تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں، آپ 8 کلاس پڑھیں۔ اور اس اچھا۔ کے بعد چونکہ وہاں پر کچھ کرسچن بھی کلاس میں ہوتے تھے، زیادہ تر ہوتے تھے، جی تو اب حفظ قرآن کے بعد میرا پھر کوئی علم دین کا یا عالم دین بننے کا کوئی ایسا وہ نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ ایک مجھے یہ شوق تھا کہ میں قرآن بہت اچھا پڑھوں۔ تو اس کے لیے قرات میں نے اس کی کلاسز لی۔ تو غالباً میں میٹرک میں تھا، تو اس وقت کچھ کلاس فیلوز تھے، تو کرسچن نے کہا کہ آپ لوگوں کے یہاں 4 شادیاں ہوتی ہیں اور ہمارے یہاں تو ایک ہی شادی ہوتی ہے، تو تمہارا اسلام کس کی دعوت دیتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ چیزیں، تو شور شرابہ کر کے اس کو خاموش تو کروا دیا۔ ایک ہوتا نا کہ دلیل سے بات کرنا، وہ نہیں کی، تشنگی رہ گئی۔ ہاں، شور شرابہ کیا کہ نہیں ہوں کر کے اس کو خاموش کروا دیا۔ لیکن وہ بات دل میں چپ گئی کہ میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرات پڑھی ہے، مجھے یہ نہیں آتا تو پھر فائدہ کیا ہے میرا؟ تو پھر والد صاحب کی تمنا تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح اظہار نہیں کیا، تو گائے بغیر کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ عالم دین بنے، لیکن کبھی اظہار اس طرح نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ ابو مجھے عالم دین بننا ہے، درس نظامی کرنی، مجھے شوق ہے کہ مجھے یہ باتیں پتہ ہوں۔ جی بالکل۔ تو میٹرک کے بعد پھر میں نے جو ام المدارس مرکزی دارالعلوم امجدیہ، جتنے بڑے علماء کرام پاکستان کے وہ کثیر تعداد میں وہاں سے الحمدللہ فارغ ہیں، تو 96-97 میں میرے خیال میں نے وہاں داخلہ لیا۔ صحیح۔ تو وہاں شروع میں درس نظامی سمجھ میں نہیں آتے تھے، فالا فالا فالو فالا فردا فالنا، یار یہ کیا ہے؟ ہمارے اساتذہ بھی کہتے ہیں جس نے شروع کا درس نظامی اچھا پڑھ لیا نا تو وہ پھر کمپلیٹ کر ہی لیتا ہے۔ تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے اولا پڑھی اور میں اس میں 3rd آیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ گردان کیا ہوتی ہے،
یہ صیغے کیا ہوتے ہیں، بس جی رٹ لیا میں نے. صحیح. تو پھر علامہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم نبوت والے، جی جی شاہین ختم نبوت. جی، تو میں نے پھر ان سے کلاسز لی اور وہ بڑے ذہین اور بڑے زبردست. اور میں آپ سے کہوں کہ استادوں کے استاد اور دوستوں کے دوست. ماشاء اللہ. اچھا، ان سے ایک دوستی یاری بھی تھی. کیا بات ہے. حالانکہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، صحیح. لیکن وہ دوستوں کی طرح رہتے تھے. اور پڑھائی کے دوران بالکل استاد. اور سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ گویا کہ آپ سنتے ہوں گے کہ گھول کر پلانا. کیا بات، کیا بات ہے. اور ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ چھٹی کا تصور نہیں تھا، اور ہم رات میں کلاسز لیتے تھے عشاء کے بعد. میرے خیال میں کہ ان کے پاس میں نے تقریباً 3.5-4 سال پڑھا. جمشید روڈ پر ایک مسجد تھی، وہاں پڑھنے کے لیے جاتے تھے مفتی امین صاحب سے. جی جی. صحیح. اور ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے افراد تھے، تقریباً 17-18 کا گروپ تھا. پہلا گروپ تھا ان کے پاس جو پڑھنے کے لیے گیا. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک مرتبہ شدید بارش ہوئی، شاہ رخ بھائی، شدید بارش، اور میرے پاس بائک ہوتی تھی. صحیح. میں کہا آج تو چھٹی کا موقع مل گیا. تو میں نے فون کیا بارش کے بہانے. جی، میں نے عشاء کے بعد فون کیا. میں نے کہا امین بھائی، ہم ان کو امین بھائی کہتے تھے. میں نے کہا امین بھائی آج تو. بولا نہیں، آنا ہے، میں بھی آؤں گا اور آپ بھی آنا. تو مجھے آج تک وہ بات یاد ہے کہ پانی اچھا خاصا جمع ہو، کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچے. جمشید روڈ میرا گھر تھا، گاڑی کھاتا میں، میری پیدائش وہاں کی ہے. جی جی گاڑی کھاتا ہوں. صحیح. میں بڑی مشکل سے وہاں پہنچا. تو جب کلاس ہو گئی، کلاس میں تقریباً 5 سے 6 بندے آئے ہوئے تھے، باقی نہیں آئے تھے. وہ بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ پتہ ہے میں نے آج کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا حضرت اتنا پانی، گھر والے پریشان ہو رہے ہیں اور آپ نے مجھے بلا لیا. تو مجھے کہا کہ جب تم پڑھاؤ گے نا، تم استاد بنو گے، تو اپنے شاگردوں کو کوئی واقعہ بتا سکتے ہو آپ کہ ہم نے ایسا پڑھا ہے، ایسے پڑھا ہے، بارش تھی، کچھ بھی تھا، ہم پڑھنے کے لیے گئے، چھٹی نہیں کی. کیا تو مجھے آج تک ان کی وہ بات یاد آتی ہے. اور میں نے ان کے ساتھ کافی سفر بھی کیے. ہر 3-4 ویک کے بعد نا مجھے کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں آ رہا ہوں. میری والدہ کی ہاتھ کی بنی بریانی بڑی پسند تھی ان کو، تو کھانا ساتھ کھائیں گے. اس طرح ہوا کرتا تھا. پھر اچانک ان کا وصال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خریق رحمت فرمائے. پھر دوبارہ میں خامسہ سے امجدیہ میں آ گیا. صحیح. حضرت دارالعلوم امجدیہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کو انشاءاللہ اگلے وقفے میں لیتے ہیں. محترم ناظرین، یہاں ہم لیں گے ایک وقفے کے بعد مفتی صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. وقفے سے قبل گفتگو جاری تھی. حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت نے کن اساتذہ سے علم دین حاصل کیا، اور گفتگو چل پڑی تھی دارالعلوم امجدیہ کے حوالے سے. حضرت ارشاد فرمائیے گا. اس وقت جو مجھے نام یاد آ رہے ہیں تو میں وہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت علامہ رفیق عباسی صاحب، جی وہ میرے استاد. ماشاءاللہ. حضرت علامہ ندیم قادری صاحب، وہ میرے استاد ہیں. وہ اس وقت امجدیہ میں نہیں ہے، کہیں اور پڑھا رہے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے وہ صوفی حسین ناکھانی حسین صاحب جو اس وقت امجدیہ میں موجود ہیں. صوفی محمد حسین صاحب، صحیح، وہ بھی ہمارے استاد ہیں. اور اس کے علاوہ علامہ مولانا مختار قادری صاحب جو ثانی نشتر پاک میں شہید ہوئے ہیں. جی. میں نے اتنا قابل معقولات میں اتنا قابل استاد نہیں دیکھا میں نے. یعنی بڑی سے بڑی کتاب ہو، آنکھیں بند کر کے پڑھانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو حاشیہ ہوتا ہے نا، کتاب کے متن کا حاشیہ، جی وہ بھی آنکھیں بند کر کے پڑھانا اور سمجھانا. کیا بات. مشکل سے مشکل کتاب. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. پھر مفتی عبدالعزیز حنفی صاحب میرے استاد ہیں. حضرت علامہ مفتی عطا المصطفیٰ صاحب میرے استاد ہیں. اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی اسماعیل زیائی صاحب میرے استاد صاحب ہیں. اور بڑے نرم مزاج اور بڑے ہی درویش آدمی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. اس کے علاوہ علامہ مولانا شیخ الحدیث افتخار قادری صاحب، ان سے ہم نے کچھ کلاسز لی دورہ حدیث میں. صحیح. پھر وہ مدینہ شریف روانہ ہوئے عمرے کے لیے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد شیخ الحدیث اسماعیل زئی صاحب سے ہم نے کلاسز لی. ان تمام اساتذہ کا یقیناً کرم رہا، دعائیں رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر بخیر و عافیت طے فرمایا. مفتی اعظم پاکستان مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بڑی سرپرستی رہی. ان کے صاحبزادے جو اس وقت محتمم ہیں امجدیہ کے، حضرت
صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی ریحان صاحب امجد صاحب۔ زیدہ مجدہ ان کی بڑی سرپرستی رہی. قاری رضا المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرات کے حوالے سے اور حوالے سے میں ان کے پاس کافی بیٹھا ہوں. تو ان تمام اساتذہ، پھر تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب زیدہ مجدہ ماشاء جو اللہ، آج بھی بقید حیات ہیں، اللہ جی تعالیٰ جی، ان کی ماشاء اللہ، زندگی طویل فرمائے. آمین تو آمین، یہ گاہے بگاہے اس دور میں تشریف لایا کرتے تھے، تو ان سے بھی احادیث پڑھنے کا موقع ملتا موقع تھا. ملا، اور پھر ایک شخصیت کا میں ذکر کروں گا جو اس وقت نیو میمن مسجد بولڈر مارکیٹ کے امام و خطیب ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی کرام المصطفیٰ صاحب اعظمی جی جی، زیدہ مجدہ. یعنی ایک تو ہے نا والدین کی تربیت ہوتی ہے، وہ تو تربیت بالکل تھی، اور ایک یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ میں جو ہوتا ہے نا، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو انگلی پکڑ کے چلاتا ہے. تو میرے ساتھ ان کا بہت بڑا احسان ہے، اور میں ان تمام اساتذہ جتنے بھی ہیں، میں آج سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے ان کی برہنِ منت ہے، جو کچھ بھی ہے میرے جو والدین ہیں ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں جب فارغ ہوا ہوں غالباً 2001 میں، صحیح، تو فارغ ہونے کے ساتھ ہی غالباً دوسرا گروپ تھا جو بغداد جانے کے لیے تیار تھا، پہلا یا دوسرا گروپ تھا، اس میں تقریباً 18-19 افراد تھے. تو ہم نے پڑھا تھا اس میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے پھر ہم وہاں گئے. اچھا، تو وہاں ایک عرصے تک ہم الحمدللہ پڑھتے رہے. قرات بھی میں نے وہاں پر الحمدللہ دوبارہ پڑھی، اور پھر وہاں سے جب واپس آئے، اس کے ساتھ ساتھ کالج میں، یونیورسٹی میں ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رہی میری. جاری ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے واپس آئے تو یوں سمجھ لیں کہ 2004 سے پھر کچھ عرصہ میں نے تقریباً 6 سے 7 سال دارالعلوم امجدی میں پڑھایا، اور یہاں پر درجہ ثانویہ تک میں نے پڑھایا. اور پھر مصروفیات شروع ہوئی QTV کے حوالے سے. جی جی، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پڑھاتا رہا. پھر دارالفتاح میں بھی الحمدللہ شیخ الحدیث اسماعیل زئی صاحب کی شاگردی میں رہا. پھر اس کے بعد جب مصروفیات بڑھیں، پھر مرکزی جامع مسجد عیدگاہ میں آیا. عیدگاہ مسجد، پھر جی یہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے تعمیر اور یہ پھر میڈیا کی مصروفیات، جی جی، تو پھر میں نے پڑھانا ظاہر ہے کہ ایک عارضی طور پر چھوڑا. لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا تو پھر پڑھائیں گے بھی. اس وقت ظاہر ہے کہ میرے مسجد میں اکیڈمی بھی قائم ہے، دارالفتاح بخاری کے نام سے دارالفتاح بھی ہے. جی جی، تو الحمدللہ جو علم کی پیاس وہاں سے آ کر لوگ بجھاتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.